إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما ذهاب العلم ذهاب حملته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم فإنما ذهاب العلم ذهاب حملته. روى الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، خصوصیت کے ساتھ مسجد اہل حدیث تانتی باغ کے منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اس مسجد کے فاضل امام و خطیب، تمام منتظمین، تمام حاضرین، سب سے پہلے تو میرے لیے یہ شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ حضرات سے یہاں ایک دینی اور تربیتی مجلس میں شرکت کے حوالے سے آپ سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی. یہ ملاقات خالص دین کی بنیادوں پر ہے، خالص سنت اور سلفیت کی بنیادوں پر ہے، خالص اہل حدیث کے مشن کی بنیادوں پر ہے. اس کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی ربط نہیں ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے قریب کے ہوں، دور کے ہوں، رنگ، نسل، علاقے کا فاصلہ ہو، لیکن ہم توحید و سنت اور منہج صحابہ میں یکسانیت اور اتحاد کی وجہ سے ایک ہیں، خواہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں. اور یہی سلفیت کا، اہل حدیثیت کا امتیاز ہے کہ علاقوں کے فاصلے، ملکوں کی دوریاں، کوئی بھی فاصلہ اس منہج کے حاملین کے درمیان نہیں کر پاتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ، ہم دنیا کی کسی بھی گوشے میں رہیں، کسی بھی ملک میں رہیں، دور دراز، الحمدللہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے منہج میں، ہماری سنت پرستی میں اور ہمارے صحابہ کرام کے اصولوں میں کہیں بھی دور دور تک کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اس منہج کی صداقت، اس منہج کی سچائی اور اس منہج کی حقانیت کی سب سے واضح دلیل ہے، جیسا کہ سنت کے بہت سارے علماء نے اس بات کو باقاعدہ اپنی کتابوں میں نوٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے. بہرحال میرے بھائیوں، اس کے بعد آج اس ملاقات میں تھوڑی دیر تک جو آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ اسی منہج کے علم سے متعلق، اسی توحید اور سنت اور منہج صحابہ سے اور ان کے علم سے متعلق، علم سیکھنے سکھانے سے متعلق، تعلیم و تعلم سے متعلق اور اس کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت سے متعلق کچھ باتیں اپنی نصیحت کے لیے، اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے اور آپ تمام احباب تک، بزرگوں تک، بچوں تک، جوانوں تک، ماؤں تک، بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس علم کتاب و سنت کو پڑھنے، سیکھنے اور اس کی دعوت اور نشر و اشاعت کے حوالے سے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں اور میڈیا اور ایسے ہی دنیا داری، نفس پرستی، بہت سارے لوگوں کے اپنے الگ الگ اغراض و مقاصد کے پیش نظر اس منہج کو بھی بہت کچھ میرے بھائیوں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عوام، جوان، بچے، خواتین اور الغرض بہت حد تک ان عوام کے بعد کچھ حد تک بعض طلباء علماء بھی کہیں نہ کہیں اس منہج کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرر اور نقصان کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے آئیے ذرا سا
اللہ کے کلام کی چند آیات پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند حدیث پر غور کریں اور ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم کے حوالے سے کیا کچھ تعلیمات ہیں، یہ علم کیا ہے، اس علم کے اہل کون ہیں، اور کون ہیں جو اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین صحیح معنوں میں اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور کون ہیں جو اس میں گھسپیٹ کر رہے ہیں اور دراندازی کر کے ناحق اس علم کے اپنے آپ کو اہل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ وہ نااہل ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور امت کے عوام کو، خواص کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسے ہمیں بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں علم اور ایسے ہی علماء اور تعلیم اور تعلم اور اس کے فضائل، دنیا میں آخرت میں اس کے بڑے، اس پر مرتب ہونے والے عظیم درجات کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اور اس کے بعد براہ راست موضوع پر خصوصیت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے کہ اس علم کے اہل جب تک اس علم کی خدمت کرتے رہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے، تب تک یہ علم بارآور رہا، مبارک رہا۔ اس علم کے اثرات ذات تک، گھر گھرانے تک، اور ایسے ہی سماج اور سوسائٹی تک، ملک اور وطن تک، قوموں تک اور دنیا تک با اثر رہا۔ لیکن جب اس علم کے پیچھے وہ اخلاص نہ رہا، وہ خالص غرض و غایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نہ رہی اور بہت سارے اغراض و مقاصد داخل ہو گئے، تو اس علم کی حالت کیا ہو گئی؟ اور جب یہ اہلوں سے نکل کر نااہلوں کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ اس کے اندر تصرف کرنے لگے تو اس علم کی حالت کیا ہو گئی؟ اور پھر اس علم سے جو نااہلوں کے ذریعے سے دنیا میں عام ہونے لگا، ان کے ایمان اور عقیدے اور عمل اور سلوک کی کیا حالت ہو گئی، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ کے کلام کی ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذخیروں سے ایک دو حدیثیں بھی پڑھی گئی ہیں، اور دوران گفتگو اور بھی آیتیں آ سکتی ہیں، حدیثیں آ سکتی ہیں، جس پر ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور بڑی معروف آیت کریمہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو علم والے ہیں انہیں کئی درجات بلندی عطا فرماتا ہے۔ تم میں سے ایمان والوں اور تم میں سے جن کو علم دیا گیا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جب ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں مفسرین کے یہاں اور ایسے ہی شارحین حدیث کے یہاں، تو ہمیں ملتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک طبقہ اہل ایمان کا ہے، اور اس کے بعد والذین اوتوا العلم، اور دوسرا طبقہ اہل علم کا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا درجات، کئی درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اب کئی درجہ بلندی ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے، کئی درجہ بلندی علم والوں کو عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر علم والے بھی ہوں، ایمان والے بھی ہوں، ایمان والے ہی اگر علم والے بھی ہوں، تو درجہ بلند ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایمان والوں کے کئی درجات اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی، علم والوں کو کئی درجہ اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی، لیکن یہ ایمان اور علم دونوں اکٹھا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف ایمان والوں کو جو مقام ہے اس سے کہیں زیادہ اونچا مقام ایمان کے ساتھ علم والوں کا ہوگا۔ اور یہی مفسرین نے، شارحین نے سمجھایا کہ اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ آیت کریمہ کا، اور غالباً امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے درجات بلند فرماتا ہے، اور جنہیں اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے ان کے درجات علم اور ایمان کی وجہ سے اور زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ ایمان تو شرف ہے، سعادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، احسان ہے، لیکن علم کی نعمت اور علم کی دولت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے تو اس کے درجات اور زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔
قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے اے میرے رب میرا علم بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں کثرت اور زیادتی عطا فرما دے، یعنی میں اور زیادہ علم والا ہو جاؤں، اور زیادہ علم والا ہو جاؤں۔ امت کے مفسرین نے کیا لکھا کہ اس علم کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس کے پڑھانے کے لیے دعا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہو۔ کسی چیز کے پڑھانے کے لیے دعا کرنے کا اگر حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ علم ہے بس۔ اس علم کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال میں بڑھا دے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد میں بڑھا دے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام اور کسی بھی چیز میں علم کے اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دے۔ میرے بھائیوں، اب یہ وہی علم ہے جس علم کی بنیاد پر درجات کی بلندی ہوتی ہے، جس علم کی بنیاد پر دنیا میں مقام اونچا ہوتا ہے، آخرت میں مقام اونچا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا علم ہوگا جس علم پر اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے؟ سائنس کا علم ہے، جغرافی کا علم ہے، میتھمیٹکس کا علم ہے، لٹریچر کا علم ہے، یا اس کے علاوہ ٹیکنیکل ویکنیکل انجینئرنگ کا علم ہے، آٹو موبائل، کس چیز کا علم ہے؟ علم قرآن کی آیتوں میں آئے، علم سنت میں آئے، علم حضرات صحابہ کرام کی سیرت میں آئے تو اس علم سے مراد علم شریعت ہے، علم دین ہے، علم کتاب و سنت ہے، علم عقیدہ توحید ہے، علم ایمانیات ہے، علم حلال و حرام ہے۔ یہ علم مراد ہے، جیسا کہ علامہ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حافظہ اللہ نے اپنی کتاب، اپنی رسالہ علم کے سلسلے میں جو کتاب لکھی ہے اس میں اس بات کو لکھا ہے۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل میں جو درجہ بلند ہونے کی بات ہے وہ اس لیے ہے میرے بھائیو، اس لیے کہ یہ علم دین عبادت ہے۔ علم دین کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب جو عبادت میں آگے بڑھے گا اللہ اس کا درجہ بلند کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی مخلص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی کا اعلان فرمایا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں، اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ سچا اگر عالم ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا۔ حرام ہے، غلط ہے، گناہ کا کام ہے، غلط تصرف ہے، منکرات ہیں، معاصی ہے، کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، کوئی بھی کام کرنے سے علم والا ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جس کو علم نہیں ہے، نادان ہے، جاہل ہے اور نابلد ہے تو کوئی بھی قدم اٹھا لے گا، نہ حلال سمجھے، نہ حرام سمجھے، نہ جائز نہ جائز، کچھ نہ سمجھے، کچھ نہیں سمجھتا۔ لیکن علم والے کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، معصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، معصیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا، دنیا میں سزا، آخرت میں سزا۔ اس لیے علم والا، اسی لیے میرے بھائیوں جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا علم کیا ہے، علم کیا ہے، تو انہوں نے علم کا معنی کیا بتلایا؟ خشیت اللہ تعالی۔ علم اللہ کی خشیت کا نام ہے، علم اللہ کی خشیت کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے میرے بھائیوں کہ اگر سچا علم ہوگا کتاب و سنت کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا خوف زیادہ ہوگا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت، اس کے دین کی بابت، اس کی کتاب و سنت کی بابت علم گہرا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، اور اس کا پس منظر ہے جب بعض لوگوں نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو بہت زیادہ نہیں ہے، معمولی عبادت ہے، آپ کبھی
فرض کے علاوہ کبھی نفلی عبادت کرتے ہیں اور کبھی سو جاتے ہیں، کبھی آپ روزہ رکھتے ہیں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں، اور آپ کی بہت ساری بیویاں ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں، یہ منظر جب پتہ چلا تو ان لوگوں نے کأنہم تقالوہا، ان لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے نا، ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، صبح و شام گناہوں کے کام کرتے ہیں، تو ہمیں تو اتنی عبادت پر اکتفا نہیں کرنا ہے، ہمیں اور زیادہ عبادت کرنا ہے۔ ایک نے کہا میں روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اصوم ولا افطر، میں روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے ایک نے کہا اصلی ولا ارقد ولا انام، میں نماز پڑھوں گا پوری رات، یعنی نفلی نماز پڑھوں گا، قیام اللیل کروں گا، ولا انام، سوؤں گا نہیں۔ اور ایک نے کہا ولا اتزوج النساء، میں تو شادی نہیں کروں گا، ان شادی بیاہ اور کمائی اور روزی روٹی کے جھنجھٹوں میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ واخشاکم للہ۔ تم لوگ کیسی بات کرتے ہو؟ تم لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو تھوڑی عبادت پر گزارا کر رہا ہوں، تھوڑی عبادت پر اکتفا کر رہا ہوں؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں۔ تو سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، اسی لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، علم جہاں جہاں ہے وہاں وہاں خشیت ہے، جتنا علم ہے اتنی خشیت ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی لیے جیسا کہ بات آئی کہ ائمہ دین نے، امام احمد بن حنبل وغیرہ نے کیا کہا کہ علم اصل میں خشیت الہی کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ تو ہے مسئلہ علم کا۔ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ علماء کون ہیں؟ کون ہے علماء؟ تاکہ پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جب یہ علماء ہیں، یہ علماء کی صفات ہیں، یہ علماء کی خوبیاں ہیں، تو یہی علماء ہیں، اور جو اس معیار پر نہیں اترتے وہ علماء نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھا، اور بہت پیاری بات، چار جملوں میں بتایا کہ علماء کون ہیں۔ کہتے ہیں العلماء هم فقہاء الاسلام۔ آپ بھی اچھی طرح سن لیں، آج بہت سارے ہیں جو علماء نہیں ہیں، اپنے آپ کو علماء ثابت کر رہے ہیں، علماء نہیں ہیں لیکن علماء کے کام میں لگے ہوئے ہیں، علماء نہیں ہیں علماء کا مشن لیے گھوم رہے ہیں، علماء نہیں ہیں ممبروں پر تقریریں کر رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، علماء نہیں ہیں لوگوں کو فتوے بتلا رہے ہیں، علماء نہیں ہیں لوگوں کو دنیا کے نئے ایشوز میں گائیڈ کر رہے ہیں، بڑے بڑے مسائل میں ان کی رہنمائی کرنے کا بیڑا اٹھائے گھومتے ہیں، جبکہ وہ علماء کی فہرست میں نہیں آتے ہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر کیا کہتے ہیں وہ۔ العلماء هم فقہاء الاسلام۔ علماء کون ہیں؟ آپ بھی انگلیوں پر گنے، چار خوبیاں کون سی ہیں۔ نمبر ایک، فقہاء الاسلام۔ علماء کون ہیں؟ جو اسلام کے فقہاء ہیں، اسلام کے فقیہ ہیں۔ اب فقیہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو خالی ہو کے، فری ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا گہرا علم حاصل کرے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ جس کے ساتھ اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے مولوی بنا دیتا ہے، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے محدث بنا دیتا ہے، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے مفسر بنا دیتا ہے، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے عقیدے کا علم عطا فرماتا ہے، اسے سنت کا علم عطا فرماتا ہے، اسے اپنی کتاب کا علم عطا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے کچھ اور عطا فرما دیتا، اسے مال دیتا، اسے دنیا دیتا، اسے دولت دیتا، اسے عہدے دیتا، اسے منصب دیتا، اسے اسٹیٹس نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے، تو فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی عالم بنا دیتا ہے۔ اب کیا کہا حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ سب سے پہلی بات فقہاء الاسلام، وہ اسلام کے فقہا ہیں، یعنی انہیں اسلام کا علم ہے۔ اسلام کس کا نام ہے میرے بھائیو؟ اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام ایمانیات سے لے کر توحید خالص سے لے کر ایک دم ادنا سے ادنا نیکی کے عمل تک، اور شرک اور کفر جیسے گناہ سے بچنے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے تک کا نام اسلام۔ اسی بات کو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، اعلاها کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا حصہ کیا ہے ایمان کا؟ لا الہ الا اللہ، توحید، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے ادنا حصہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس کا پورے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب اسلام کے فقہا، اسلام کے علم والے، اسلام کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، ایمان کا علم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کے ارکان کا علم، ایمان کے ارکان کا علم ہے، اور کیا ہے؟ حلال کا علم ہے، حرام کا علم ہے، فرائض کا علم، مستحبات کا علم ہے، اور دنیا میں نظام زندگی، حکومت، سیاست کا اسلامی نظام کیا ہے اس کا انہیں علم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کی روشنی میں اخلاق کسے کہتے ہیں اس کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے آداب کا اسے علم ہے، علماء کے حقوق کا علم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کا علم ہے، اور ایسے ہی والدین کا، بیوی کو شوہر کا، شوہر کو بیوی کا، اولاد کا، اولاد کا اپنے والدین، ساری چیزوں کے نام کا کسے کیا کہتے ہیں؟ اسے، ان سب کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کسی ایک گوشے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے توحید سے لے کر کے نیچے تک۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ آپ جانتے ہیں صرف ایمان آئے تو ایمان اسلام دو، صرف ایمان آئے تو ایمان میں اسلام ایمان سب شامل ہے، صرف اسلام آئے تو اسلام میں ایمان اسلام دونوں شامل ہے۔ اگر دونوں ساتھ میں آ جائے، اسلام اور ایمان دونوں ساتھ میں آ جائے، تو ایمان سے مراد باطنی چھپی ہوئی چیزیں، اللہ پر یقین، فرشتوں پر یقین، کتابوں پر یقین، رسولوں پر یقین، آخرت پر یقین، اور ایسے ہی تقدیر پر، اچھے برے ہونے پر یقین، یعنی جو دل کی کیفیت، دل میں چھپی ہوئی چیزیں۔ اور اسلام سے مراد ظاہری چیزیں ہے نا، 5 وقتہ نماز کی پابندی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا، دل سے تصدیق ہو گئی، عمل کر کے دکھانا، نماز کا قیام، روزے کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اور عمرہ، قربانی وغیرہ ساری چیزیں۔ تو جب دونوں ساتھ میں آ جائے اسلام اور ایمان، تو ایمان سے مراد باطنی چھپی ہوئی چیزیں، اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال۔ یہ ہے میرے بھائیوں۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کیا کہا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فقہاء الاسلام، علماء کون ہیں؟ نمبر 1 جو اسلام کے علماء ہیں، عقیدے کا بھی عالم، عبادات کا بھی عالم، معاملات کا بھی عالم، نکاح و طلاق کے مسائل کا بھی عالم، حلال و حرام کے تمام چیزوں کا۔ فقہاء الاسلام، علماء، اسلام کے فقہاء، اسلام کے علماء۔ نمبر 2 ومن دارت الفتیا علی اقوالہم بین الانام۔ دیکھ لو علماء کسے کہتے ہیں۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، فلاں فضیلت الشیخ، فلاں فضیلت الشیخ، فلاں فضیلت الشیخ، فلاں کو علامہ۔ اور میرے بھائیوں، نہ بولنے والے کو سمجھ میں آئے، نہ مولوی کو سننے والے کو سمجھ میں آئے کہ بھئی وہ غلط کر رہا ہے تو میں تو غلط نہ کروں۔ اچھا لگتا ہے کہ کسی ادنا کو اعلیٰ بنا دیا جائے، کسی چھوٹے کو بڑا بنا دیا جائے۔ کتنی غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ کہاں ہے تواضع؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے گا، اللہ اسے بلندی عطا فرما دے گا۔ لیکن چھوٹے لوگ بڑا لقب چاہتے ہیں، لمبے لمبے القاب اگر چھوٹے ہو جائیں تو برداشت نہیں ہوتا۔ اگر جلدی سے کوئی نظامت کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو بعض مولویوں کو چین نہیں آتا، جلدی سے پرچی میں 5 6 7 لقب لکھ کر کے پکڑا دیتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ اتنے سارے الفاظ استعمال کرنا۔ معاف کرنا مجھے میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ فقہاء الاسلام ومن دارت الفتیا علی اقوالہم بین الانام۔ نمبر 2 علماء کون ہیں؟ جن کے اقوال پر اللہ کے بندوں کے درمیان فتوے چلتے ہیں، جن کے اقوال پر اللہ کے بندوں کے درمیان فتوے چلتے ہوں۔ علماء کون ہیں؟
میرے بھائیوں آج تو ایک ادنا کو بھی عالم، ادنا کو بھی علامہ، طالب علم کو بھی، طالب کو بھی علامہ، اور میرے بھائیوں ان کا کیا کہا جائے جن کا علم سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا، نہ سنت پڑھی، نہ عربی زبان جانتے ہیں، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ سیرت، نہ عقیدہ، کچھ نہیں جانتے، ادھر سے اسٹڈی ادھر سے اسٹڈی، 2 مہینے 4 مہینے اور ٹریننگ کورس کر کے سب کے سب مائک اور اسٹیج پکڑ کر کے بیٹھ گئے، سب کے سب عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے۔ ان کی تو بات ہی کیا کریں جب یہ علماء آسانی کے ساتھ علماء کی فہرست میں نہیں آتے، تو ان نااہلوں کو کہاں سے علماء کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں کیا کہا؟ نمبر 2 وَمَنْ دَارَتِ الْفُتْيَا عَلَىٰ أَقْوَالِهِمْ بَيْنَ الْأَنَامِ، اللہ کے بندوں کے درمیان، اللہ کی مخلوق کے درمیان جن کے اقوال پر فتویٰ چلتا ہے، یعنی جن کے پاس کتاب و سنت کا اتنا علم ہے کہ وہ اس کو پورے طور پر ازبر کر کے اس کی روشنی میں حلال بتاتے ہیں، اس کی روشنی میں حرام بتاتے ہیں، اس کی روشنی میں امت کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں حلال ہے کہ حرام ہے۔ نمبر 2 نمبر 3 علماء کون ہیں میرے بھائیوں؟ الذین خصوا بضبط قواعد الحلال والحرام۔ دیکھ لو علماء کی کتنی بڑی، علماء کون ہیں اور معیار کیا ہے آج ہمارے بیچ کا، آپ کے بیچ کا، کس کو علماء، کس کو عالم کہا جا رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 3 یہ تیسری بات کیا ہے؟ علماء کون ہیں؟ جنہیں خصوصیت کے ساتھ حلال و حرام کے قواعد کا اہتمام کرنے کی خصوصیت عطا کی گئی ہو۔ میرے بھائیوں جو اتنے اونچے مقام کے علماء ہیں کہ حلال کتاب اللہ کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، صحابہ کرام کی سیرت، ان سب کو ازبر کر کے حلال و حرام کے قواعد، میرے بھائیوں بہت بڑی بات ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کو اتنا ازبر کر لیا ہو کہ اب ان دلائل کی روشنی میں حلال و حرام کا قاعدہ بتائے، ایسا ہو تو وہ حلال ہوگا، ایسا ہو تو وہ حرام ہوگا، اس قدر علم ہو اسے اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا۔ اور نمبر 4 وَعُونُوا، اور کیا کہا میرے بھائیوں؟ یہ چوتھا سننا، ایک بات ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کے فقہا، اسلام کے علماء۔ نمبر 2 جن کے اقوال پر اللہ کے بندوں میں فتوے چلتے ہوں۔ نمبر 3 جن کو حلال و حرام کے قواعد بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی ہو۔ نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو عالم ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے؟ جن کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اصول کیا ہیں، فروع کیا ہیں، کس کے نتیجے میں کیا حکم لگے گا، اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو۔ یہ 4 خوبیاں جب پائی جائیں گی تب اسے علماء کی فہرست میں لایا جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے ایمان والوں اور علم والوں کو درجات، اونچے درجات عطا فرمائے ہیں۔ تو علم والے اس مقام پر پہنچیں گے تو درجات بلند ہوں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالی سچ مچ ڈرنے والے علماء بندے ہیں، سچ مچ اللہ سے ڈرنے والے اس کے علماء بندے ہیں، یہ ہیں علماء۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیجے، رسول بھیجے، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس سلسلے نبوت کا، رسالت کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام ہو گیا، یہ سلسلہ تمام ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ امت آئے گی، لیکن انسانوں کے پیدا ہونے، آبادیوں کے بڑھنے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اللہ کے بندوں کی آبادی تو جاری ہے کہ نہیں جاری ہے کہ نہیں؟ توالد، تناسل، یعنی انسانوں کی پیدائش کا اور نسل کے آگے بڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ان اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین کون پہنچائے؟ اور وہ بھی پوری دنیا میں یہ اسلام پوری دنیا کے لیے آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ساری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کی وفات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ بند، خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں کو پوری دنیا میں اللہ کا دین کیسے پہنچے گا؟ اب یہی مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ اب یہ ذمہ داری انہی علماء کے ذمے ہے،
یہ ذمہ داری کس کے سر پہ ہے؟ انہی علماء کے سر پہ ہے، جن علماء کا تذکرہ ہے، بار بار تذکرہ، قرآن کریم کی آیات میں تذکرہ، حدیثوں میں تذکرہ، حدیثوں میں تذکرہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ حدیث بیان فرمائی جس کی طرف ہم نے سرسری طور پر اشارہ کیا، حضرت امام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابہ کرام سے ملتی جلتی روایت آئی ہوئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ علم اٹھ جائے، اے لوگو علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ یہ قرآن کریم تو ہمارے بیچ میں ہے نا، یہ تو نہیں چلا جائے گا اللہ کے نبی۔ تو قرآن کریم وَهَذَا الْقُرْآنُ بَيْنَنَا، قرآن کریم ہمارے بیچ میں ہے، علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو امامہ کی روایت میں آپ نے فرمایا ثقلتک امک، تمہاری ماں تمہیں کھوئے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، ایک یہ ڈانٹنے کا انداز ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں سمجھ میں آیا تمہیں؟ اگر کتاب کے رہنے سے علم باقی رہتا تو یہودیوں کی تورات آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ عیسائیوں کی انجیل آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ فماذا تغنی، تو یہ تورات و انجیل کس کام میں آ رہی ہے؟ یہودی گمراہ ہو گئے کہ نہیں گمراہ ہو گئے؟ عیسائی گمراہ ہو گئے کہ نہیں گمراہ ہو گئے؟ تو کتاب کے رہنے سے علم باقی نہیں رہے گا، اس کتاب کے سچے علماء کے باقی رہنے سے علم باقی رہے گا، اور علماء اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا، علماء ختم تو علم ختم۔ اور سیم ایسے ہی بات ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ھذا اوان یختلط فیہ العلم، ساتھیو یہ وقت جو ہے علم کے اچک لیے جانے کا، جھپٹ لیے جانے کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے علم جھپٹ لیا جائے گا؟ ہاں جھپٹ لیا جائے گا، علم جھپٹ لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کیسے؟ یہ قرآن کریم ہمارا، اللہ کی کتاب ہمارے بیچ میں ہے اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں، اور ہم اسے اپنے بیوی کو بچوں کو پڑھائیں گے، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا چلتا رہے گا۔ تو علم کیسے جھپٹ کے اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ کتاب رہے، قرآن کریم رہے تو علم باقی رہے گا، ھذا التوراۃ والانجیل، یہ قرآن کریم کے علاوہ تورات آج بھی ہے، انجیل آج بھی ہے، فماذا تغنی، تو یہ تورات کس کام میں آ رہی ہے، انجیل کس کام میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم اگر سجا کے رکھ دیا جائے تاق کے اوپر، اس کو سیکھا نہ جائے، اس کو سکھایا نہ جائے، طالب علم نہ پیدا ہو، علماء نہ پیدا ہو، فقہاء نہ پیدا ہو، تو علم اٹھ جائے گا کہ نہیں اٹھ جائے گا؟ یہ قرآن کریم یوں رکھا رہے گا سجا کر کے، لیکن علماء ختم تو علم بھی ختم۔ میرے بھائیوں اتنی تاکید ہے علم اور علماء کے بارے میں، اتنی فکر مندی ہے، جلدی علم حاصل کر لو قبل اس کی کہ علم اٹھ جائے۔ یعنی علم والے علماء اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر علم نہیں رہے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر علماء اٹھ گئے اور یہ کتاب قرآن کریم موجود ہے، سنت موجود ہے، لائبریریاں موجود ہیں، لیکن اس کے علماء نہیں ہیں، تو یہ جو عوام ہے بغیر علماء کے خود سے یہ کتاب پڑھ پڑھ کے، یہ لائبریری پوری پڑھ پڑھ کر کے کبھی بھی عالم نہیں بن سکتی۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ اللہ کے نبی کی حدیث صاف ہے کہ نہیں صاف ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء کے اٹھائے جانے سے علم اٹھ جائے گا، کتاب میں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے کوئی شخص کتاب پڑھ لے، کتاب پڑھے، علماء سے علم حاصل نہ کرے، شاگردی اختیار نہ کرے میرے بھائیوں، اور وقت لگا کر کے حدیث ہے، تفسیر ہے، عقیدہ ہے، عربی زبان ہے، ادب ہے، بلاغہ ہے، فقہ ہے، مسائل ہے، اور یہ سب نہ سیکھے تو یاد رکھے کہ کتابوں کو پڑھ کر کے خود سے کوئی علم والا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ علماء کی موت ہو گئی تو پھر گمراہی آ جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا علماء مر جائیں گے تو کیا ہوا، کتاب تو رہے گی نا، خود سے لوگ پڑھ لیں گے، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دے کر کے اٹھا لے گا، موت دے دے کر کے اٹھا لے گا، حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی عالم نہیں باقی چھوڑے گا، سارے علماء مر جائیں گے، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا
تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اٹھے ہیں، کتاب تو ہے کہ نہیں ہے، لائبریریاں ہیں کہ نہیں ہے، قرآن ہے کہ نہیں، تفسیر ہے کہ نہیں، حدیث ہے کہ نہیں، سب ہیں، اس کے باوجود بھی علماء پیدا نہیں ہوں گے، جہلا باقی بچیں گے، جہلا باقی بچیں گے، اور انہیں جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، بہت بنیادی بات، یہ اصولی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ علم کا اصل میں فلسفہ کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں، علماء کسے کہتے ہیں، علم کب باقی رہے گا اور کس کے اٹھنے سے علم ختم ہوگا۔ کتابوں کے رہنے سے علم نہیں باقی بچے گا، علماء کے رہنے سے علم باقی بچے گا۔ علماء اٹھے تو علم ختم۔ اب اگر علماء رہیں اور ان علماء سے علم حاصل نہ کیا جائے، علماء کے رہتے ہوئے بھی علماء سے علم حاصل نہ کیا جائے، ڈائریکٹ کتاب پڑھ کے علم حاصل کیا جائے، ڈائریکٹ قرآن، ڈائریکٹ حدیث، براہ راست تفسیر، براہ راست عقیدہ، تو بتاؤ کیا اسے علم حاصل ہوگا؟ اس سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء اٹھ گئے تو علم ختم ہو گیا۔ بغیر علماء کے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا، بغیر استاذ کے کوئی شاگردی کیے ہوئے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ بہت واضح ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا، اے ساتھیو، تم مجھ سے علم حاصل کر رہے ہو سن کر کے، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم انہیں سناؤ گے اور وہ تم سے علم حاصل کریں گے، پھر جن کو تم سناؤ گے وہ عالم ہو جائیں گے تو وہ اپنے بعد والوں کو سنا کر کے ان کو علم پہنچائیں گے۔ یہ طریقہ ہے علم کا۔ علم منتقل ہوتا ہے استاذ سے، علم منتقل ہوتا ہے علماء سے۔ یہ ہے طریقہ دین اسلام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے علم حاصل کیا، صحابہ نے تابعین، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، تبع تابعین سے تبع الاتباع نے، ان سے ائمہ محدثین نے، محدثین کے بعد ان سے اگلے طبقے والوں نے مسلسل علم حاصل کیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو اچھی طرح سے، استاذی، شاگردی، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ آج المیہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ المیہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت کی یہ نشانی بھی آئے گی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ جاہلوں کے پاس جائیں گے، جن کے پاس علم نہیں ہے، جس کو اصاغر کہا گیا۔ اصاغر یعنی جاہل، اصاغر کا مطلب بدعتی، اصاغر کا مطلب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والا، جس کے پاس کتاب و سنت کے دلائل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا جو اپنی مرضی سے فتویٰ دیتا ہے، کتاب و سنت کے دلائل نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصاغر کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں کون آ گیا؟ جو علم والا نہیں ہے، جاہل ہے، وہ اصاغر ہے، چھوٹا، گیا گزرا۔ نمبر 2 بدعتی، نمبر 3 بلا علم فتویٰ دینے والا، نمبر 4 وہ میرے بھائیوں جو اپنے نفس سے، اپنی خواہشات نفسانی سے، اپنی مرضی سے لوگوں کو دین بتاتا ہو، اس کے پاس اس کا علم نہ ہو۔ ایسے تمام 3-4 طبقوں کے لوگ اصاغر میں آتے ہیں۔ اصاغر میں، جیسا کہ حافظ امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ، اس کتاب کے اندر تفصیل سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں امت کی کیا ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اب نبی نہیں آنے والا، نبوت کا سلسلہ ختم۔ اب علم نبوت کے وارثین کون ہیں؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حقیقت میں علماء ہی نبیوں کے وارثین ہیں، علماء ہی نبیوں کے وارثین ہیں۔ میرے بھائیوں، اب اگر کوئی سائنس کا، جغرافی کا، یا مثال کے طور پر دیگر اصلی علوم کا، ایکیڈمک سبجیکٹ کا اگر جاننے والا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو مثال کے طور پر، تو آپ غور کیجئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کا علم سائنس کا، جغرافی کا علم تھا؟ ان کا علم کیا تھا؟ وحی کے ذریعے سے آنے والا قرآن کا علم، سنت کا علم، حلال و حرام کا علم، عقیدے کا علم، یہ علم تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب جو اس علم کو حاصل کر لے گا صحیح معنوں میں، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بن جائے گا۔ اسی لیے علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب نبی نہ رہے تو امت میں علماء ہیں، یہی علماء امین ہیں،
نبوت کی وراثت کے، یہی امین ہیں قرآن کریم کے، یہی امین ہے سنت کے، یہی امین ہے عقیدہ صحیحہ کے، یہی امین ہے حلال و حرام کے، یہی امین ہے فقہ کے، یہی امین ہے نازک حالات میں امت کی قیادت کرنے کے، سمجھانے کے اور ان کی رہنمائی کرنے کے۔ میرے بھائیوں، جماعت اہل حدیث کے علماء، جماعت سلفیت کے علماء ہمیشہ سے اس بات کا اہتمام کرتے رہے ہیں کہ علم کا حصول قرآن، سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اسی کا علم حاصل کریں، اسی کو سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں اور اسی کی نشر و اشاعت کریں۔ جو بھی طاقت ہو پوری طاقت کا استعمال کر کے اس مشن کو ہمیشہ ہمارے علماء نے آگے بڑھایا۔ الحمدللہ آج حالت یہ ہو گئی ہے میرے بھائیوں کہ امت کے عوام آج میڈیا کے اس فتنے کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ پیغام بھول گئی، یہ امت کے جوان خاص طور پر بھول گئے کہ ہمیں علم دین کس سے حاصل کرنا ہے، علم دین کا امین کون ہے، علم دین کا وارث کون ہے، کس سے علم حاصل کریں۔ آج لوگوں نے معیار ہی بدل دیا، یہ تو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا کہ عقیدے کا علم کس کے پاس ہے، تفسیر کا علم کس کے پاس ہے، حدیث کا، فقہ کا، مسائل کا علم کس کے پاس، یہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میڈیا پہ نمبر اور ڈیجٹ کے اعتبار سے سب سے آگے کون چل رہا ہے، سب سے زیادہ کس کا چینل سب سے زیادہ آگے چل رہا ہے، جو نمبرات ہوتے ہیں اس کے میرے بھائیوں، اس میں سب سے آگے کون ہے، سب سے زیادہ لائک کسے کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سبسکرائب کسے کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ فالوور کس کے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج میرے بھائیوں کہنا پڑتا ہے مجبوراً، آج اس میڈیا کے دور میں، گانے بجانے کے دور میں، فلموں کے دور میں، ایکٹنگ کے دور میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو جتنا زیادہ ایکٹنگ کر لے اسے اتنا ہی زیادہ دیکھنے والے مل جاتے ہیں۔ کون سا معیار باقی بچا ہے، معیار کون سا باقی بچا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ آپ کا خطہ ہے، یہ کلکتہ سے، کولکاتہ سے لے کر کے مغربی بنگال کا وہ حصہ، پورا کنارہ، یہ پٹا، پورا بیلٹ، یہاں 30 سے 35 لاکھ اہل حدیث ایک زمانے میں پورے ملک میں سب سے بڑی جماعت اہل حدیث تھی یہاں پر، لیکن دھیرے 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 حالات یہاں آ گئے، یہاں تک پہنچ گئے کہ نام تو باقی ہے اہل حدیثیت کا، لیکن گھروں میں کتابیں اہل حدیثوں کی نہیں، کتابیں جماعت تبلیغ کی چل رہی، فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے، تفہیم القرآن پڑھی جا رہی ہے، خلافت و ملوکیت لائی جا رہی ہے، اور دیگر کتابوں کو لا کر کے رکھا جا رہا ہے، مجلے چل رہے ہیں، میگزین چل رہی ہے منحرفین کی اور دین کو بگاڑنے والوں کی میگزین لا کر کے پڑھی جا رہی ہیں۔ حالانکہ معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں، ایک وقت تھا کہ یہی مرکز تھا اہل حدیثوں کا، لیکن حالت یہاں تک پہنچ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ جو وراثت تھی ہم نے اسے کھو دیا، ہم نے اس کی فکر نہ کی، ہم نے اس کی پرواہ نہ کی، ہم تو نسبتوں پر چلے گئے، ہمارے علماء، ہمارا علاقہ، ہماری بستی، ہمارا خطہ۔ میرے بھائیوں، جب تک علم کی، تعلیم کی، دعوت اور تربیت کی کوشش کا سلسلہ مسلسل نہیں چلے گا، تب تک کبھی بھی یہ عقیدہ اور منہج سلامت نہیں رہے گا، یا پوری تاریخ ہمارے سامنے۔ میرے بھائیوں، اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعوت توحید تھی کہ نہیں تھی؟ ان کی دعوت توحید کی ہی تھی، رد شرک کی تھی یا نہیں تھی؟ لیکن میرے بھائیوں، وہ سلسلہ چلتا رہا، اور عرب کے خطے میں ان دونوں اللہ کے پیغمبروں کے بعد پورا عرصہ طویل گزر گیا، کم و بیش 1000 سال گزر گئے یا اس سے زیادہ گزر گئے، اور عرب کے اس علاقے میں کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا گیا۔ پورا جزیرۃ العرب شرک میں، بدعمالیوں میں ڈوب گیا، ساری اخلاقی قدریں، عبادات، توحید کا نام و نشان ختم کر دیا، دین ابراہیم میں شرک داخل کر دیا، دین ابراہیم میں بدعات بھر دیے۔ یہ حالت ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی کو بھیجا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے عرب والوں کے بیچ میں، خصوصیت کے ساتھ آپ یہاں بھیجے گئے، پوری دنیا کے نبی ہیں آپ، لیکن یہاں بھیجا گیا ہے آپ کو تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو ڈرایا نہیں گیا ہے۔
ان کے باپ دادے ڈرائے گئے تھے کہ نہیں ڈرائے گئے تھے؟ حضرت ابراہیم آئے تھے کہ نہیں؟ اسماعیل آئے تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے فرمایا آپ ان کو ڈرائے جن کے باپ دادوں کو ڈرایا نہیں گیا. کیوں؟ اس لیے کہ فاصلہ بڑا لمبا ہو گیا، گیپ بڑا لمبا ہو گیا، عرصہ لمبا ہو گیا، اتنا فاصلہ ہو گیا جیسے ان کے باپ دادوں کو ڈرایا ہی نہ گیا ہو. پورے طور پر پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ اگر کوششیں نہ چلے تو یہی حال ہوتا ہے. بتانا یہ ہے، آخری بات مجھے 5 منٹ میں ختم کرنا ہے آپ سے گفتگو کو، وہ یہ ہے آج میرے بھائیوں میں موجودہ حالات پر بات کرنا چاہتا ہوں. ان علماء کے علاوہ جن علماء کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی عبارت میں ان کی کتاب کے حوالے سے پیش کیا گیا، ان علماء کے علاوہ امت کے جوانوں نے، عوام نے، بعض خواص نے کس کس کو عالم سمجھ رکھا ہے، کن کن نااہلوں کو اپنا عالم سمجھ رکھا ہے. 2 طبقے ہیں اس کے اندر. ایک طبقہ تو جاہلوں کا ہے، ایک طبقہ کیا ہے؟ جاہل ہیں، نیم عالم ہیں، تھوڑی بہت معلومات ہے. ایسے لوگوں کو لوگوں نے اپنا استاد بنا لیا، عالم بنا لیا، ان سے سیکھنا، ان سے پڑھنا، ان سے مسائل پوچھنا. اور ایک طبقہ گمراہوں کا ہے، منحرفین کا ہے، بدعتیوں کا ہے، جو اپنی بدعات کی وجہ سے، بدعات کے ذریعے سے امت کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں. یہ حالت ہے. اور جیسا کہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ چونکہ نبوت کے بعد یہ علماء ہی اس امت کے محافظ ہیں. اس امت کے دین اور ایمان اور عقیدے اور عمل کے محافظ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امت کے سچے علماء ہیں. اور علماء کون؟ علماء حق، علماء توحید، علماء سنت، علماء منہج سلفیت اور اہل حدیثیت. وہ گمراہ کرنے والے، شرک والے، بدعات والے، انحرافات والے، شخصیت پرستی، نفس پرستی، ہوا، خواہشات، ایسے لوگ نہیں. علماء سو کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ڈرایا تھا، آگاہ فرمایا تھا، ڈرایا تھا اپنی امت کو. مجھے دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے ایک مسئلے کا تمہارے بارے میں، امت کے لوگوں، ایک مسئلے کا ڈر دجال سے بھی زیادہ تمہارے بارے میں ہے. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی جلدی سے بتائیے، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے گھر میں چلے جائیں اور میں اپنے گھر میں چلا جاؤں. بتائیے، آپ نے کہا تھا ایک چیز کا ڈر مجھے دجال سے بھی زیادہ ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ امت کو غلط رہنمائی کرنے والے قائدین ہیں، امت کو مس گائیڈ کرنے والے، الائمۃ المضلون، گمراہ کرنے والے پیشوا، گمراہ کرنے والے اغوا، گمراہ کرنے والے مفتی، مولوی، امام. ایسے لوگوں نے امت کو گمراہ کرنے کا کام کیا. مجھے اس کا ڈر سب سے زیادہ ہے. میرے بھائیوں، آج حالت دھیرے دھیرے اسی طرف ہمیں نظر آ رہی ہے. کتنے لوگ گمراہ کرنے والے، کوئی رافضیت کا راستہ دکھا رہا ہے، کتابوں کا بنڈل لے لے کر کے، پڑوسی ملک کا انجینئر. آج تک ہمارے اہل حدیث بچے نہیں سمجھتے، اٹھا کر کے اس کی ویڈیو لا کر کے سنتے ہیں. ارے وہ رافضیت کی دعوت دیتا ہے، دشمن ہے خلفائے راشدین کا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ ان سے زیادہ نبی کا قریبی کوئی نہیں تھا. میرے بھائیو، اس پر تو خیر بات ہوگی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج حالت یہ ہو گئی ہے، یہ لوگ جن کا علم سے کوئی رشتہ نہیں، جو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، اور اب تو ایک سے زیادہ ڈاکٹر گھوم رہے ہیں، ایک سے زیادہ انجینئر ہیں، ایک سے زیادہ وکیل. صبح شام دروازہ کھل گیا. جب دروازہ کھل گیا تو پھر بند ہونا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں. پھر تو ہر آدمی کو راستہ معلوم پڑ گیا کہ اس کے لیے کیمرہ چاہیے، اس کے لیے ایک ڈائس چاہیے اور ٹیبل کرسی چاہیے بس، اور ایک چینل چاہیے بس. اس کے بعد آپ جیسے چاہیں پیسے دے کر کے جب پھیلانے کی نوبت آ جائے تو پھر پیسے کی کہاں کمی ہے. یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے نوجوانوں کا حال. اور معاف کرنا مجھے، جیسے ہمارے بچے ہیں ویسے ہماری بچیاں بھی، ہمارے جوان بچے اور ایسے ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں. ان کا بھی وہی حال ہے. ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم پتہ لگائیں کہ کون عالم ہے، عالمہ ہے، کون صحیح منہج کا عالم ہے، عالمہ ہے، کون اہل حدیث ہے، کون سلفی ہے عالم، کون اہل حدیث اور سلفی عالمہ ہے. کوئی پتہ لگانے کی توفیق نہیں ہوتی. بس میڈیا پر جو چل رہا ہو، جو بک رہا ہو، جس کا چرچا ہو، بس اسے اٹھایا اور اسے
اپنا میرے بھائیو عالم بنا لیا، اپنی عالمہ بنا لیا، اپنی داعیہ بنا لیا، اپنی مبلغہ بنا لیا. یہ صورتحال چل رہی ہے. ہمارے ملک و وطن سے یہ فتنہ ابھرا، یہیں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد دھیرے 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 پورے ملک کو، اور کیا پڑوس اور کیا اپنے ملک کے اندر پورے طور پر یہ وبا عام ہو گئی، اور دھیرے دھیرے لوگوں نے گمراہ کرنے کا راستہ کھول دیا. میرے بھائیوں، تو کوئی رافضی بنا رہا ہے کتابوں کا گٹھر لے کر کے، اور کوئی خارجی بنا رہا ہے، کوئی اخوانی بنا رہا ہے، اور کوئی دنیا میں ملک میں ہندوستان میں حکومت اور خلافت قائم کرنے کے نام پر دنگائی اور فسادی بنا رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے، کوئی داعش کے نام پر، IS کے نام پر، کوئی لشکر طیبہ کے نام پر. اس طرح کے فتنے جو ابھرے، اس کا راز یہی ہے میرے بھائیوں. کیا ہے وہ راز ہے وہی تکفیر کا، وہی خارجیت کا، وہی اخوانیت کا، وہی مودودیت کا. اور یہ تو خارجیت تو خیر اس کی جڑیں پرانی ہیں، لیکن اخوانیت یہ مودودیت کی اولاد ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اخوانیت کیا ہے؟ مودودیت کی اولاد ہے. مودودیت نے پیدا کیا ہے اخوانیت کو. یہ اور بات ہے کہ وہ عرب دنیا کے لوگ تھے تو عرب دنیا میں فتنہ زیادہ پھیل گیا، اور یہ بر صغیر میں تھے تو بر صغیر میں فتنہ زیادہ پھیل گیا. لیکن عربی میں کتابوں کا ترجمہ ہوا تو پھر اس فتنے نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آج نہ جانے کتنے برادر، نہ جانے کتنی سسٹر، اور نہ جانے کتنے ایڈوکیٹ، انجینئر، ڈاکٹر میرے بھائی امت کی قیادت کا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں. علماء کون ہیں، اور ہم نے آپ میں علماء کن کو سمجھ رکھا ہے؟ کتنا بڑا عالمیہ ہے میرے بھائی، کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ علماء نہیں ہیں، یہ دعوے دار ہیں علم کے، یہ مدعی ہیں علم کے، صحیح معنوں میں علماء نہیں ہیں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائیوں، کوئی قرآن کریم کی آیت صحیح سے پڑھنا نہیں جانتا، کوئی اللہ کے نبی کی حدیث کی نص نہیں پڑھنا جانتا، کوئی میرے بھائیوں بہت اصولی بنیادی چیزوں کا معنی بھی نہیں سمجھتا. عقید توحید کے باب میں، سنت کے باب میں بہت بنیادی چیزوں کو بھی سمجھنا اسے نہیں آتا. لیکن افسوس ہے کہ وہ میڈیا پر چھایا ہوا ہے، اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں، تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہی سب سے بڑا عالم ہے. میرے بھائیوں، ہمارے مدارس میں، ہمارے جامعات میں جو مسند تدریس پر بیٹھنے والے علماء ہیں، کوئی 30 سال سے بخاری پڑھا رہا ہے، کوئی 35 سال سے نسائی پڑھا رہا ہے، کوئی 25 سال سے میرے بھائیوں جلالین پڑھا رہا ہے، مشکات پڑھا رہا ہے، کوئی اور 10-20 سال 30 سال 40 سال سے بلوغ المرام پڑھا رہا ہے، کوئی برسوں سے ترمذی پڑھا رہا ہے. ان کو کوئی نہیں جانتا، یہ میڈیا کی نگاہوں سے دور رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ علماء نہیں ہے؟ ان کا کوئی مقام نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ علماء جن کی بات چل رہی ہے نا، حدیثوں کے شرح کرنے والے، اللہ کے کلام کی تفسیر کرنے والے 35 سالوں سے، ان کے پیر کے دھولوں کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں جو میڈیا پر اپنی کوشش کر کے دنیا میں پاپولر ہونے کی، مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، آج حالت یہی ہو گئی. ہمارا نوجوان گمراہ ہو رہا ہے، بھٹک رہا ہے، بہک رہا ہے. باپ کو شکایت ہے، ماں کو شکایت ہے، مولانا دیکھیے ہمارا بچہ پچھلے 4-5 مہینوں سے نہ جانے کس کس کو سنتا تھا، آج تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے، آج تو اس کا رویہ گھر میں ایسا ہے، آج تو نماز کے بارے میں یہ بولتا ہے، آج تو علماء کا دشمن ہو گیا ہے، آج تو علماء کی برائیاں کرتا ہے، آج تو سعودی حکومت کو کافر قرار دیتا ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنے کا جھنڈا اٹھانے کی بات کرتا ہے، IS کی تعریف کرتا ہے. یہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے. یہ نوبت کیسے آئی؟ علماء کو چھوڑ دینے اور ان نااہلوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے آئی. یاد رکھو، علماء، سچے علماء کی وجہ سے، اور یاد رکھنا اس بات کو کئی علماء نے لکھا ہے کہ سچے علماء کی وجہ سے کبھی بھی امت کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سچے علماء کو اپنے نبیوں کا وارث بنایا ہے، تو نبیوں کے وارث امت کو مس گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ امت کو مس گائیڈ نہیں کر سکتے، وہ تو وارث ہیں نبیوں کے، رسولوں کے وارثین ہیں. اس لیے یہ بات اچھی طرح جان لو، امت کے علماء کی برائی کرنے والا انبیاء کی مذمت کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں. اور یہ اب توحید کی، سنت کی، فقہ کی، حلال و حرام کی، اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی ذمہ داری کس کے سر پر ہے؟ امت کے سچے علماء کے سر پر ہے.
ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کی برائی کرنے والا اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے مقابل میں ان جاہلوں، نااہلوں، گمراہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ داعیات، وہ عالمات، اور وہ میرے بھائیوں برادرز اور سسٹرز کے نام سے، سب کی کہانی تو لمبی ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیں کون میرے بھائیوں۔ میں آج اخیر میں یہ بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے علماء سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جاہلوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ گروں سے بچائے، وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ گروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جہالت سے، ضلالت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہلاکت سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات، ہمارا کوئی بھی ممبر، ہمارا کوئی بھی اسٹیج، ہمارا کوئی بھی پلیٹ فارم کسی بھی صورت میں کسی نااہل کے ذمے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ سب کے لیے ہے جو کہیں جماعت کے ذمہ دار ہیں، کوئی امیر اور صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی معاون ہے، کوئی ممبر ہے، کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، کوئی ادارے کا ذمہ دار ہے، کوئی کہیں کسی محاذ پر اللہ کے دین کی تعلیم و دعوت کا کام کر رہا ہے، خبردار اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی اور شہرت کی وجہ سے، کسی کے بولنے کی وجہ سے، کسی کے ریکویسٹ کی وجہ سے اور کسی کے پریشر کی وجہ سے آپ نے کسی جاہل کو، کسی برادر کو، کسی نااہل کو، کسی منحرف کو اگر آپ نے اپنا اسٹیج دے دیا یہ مقدس، اور آپ نے ممبر دے دیا، اللہ کی قسم ہے اللہ کے یہاں خیانت میں لکھا جائے گا، کیونکہ امانت یہ علم کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ جو قرآن کا علم، سنت کا علم کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ جو اس کے اہل علماء ہیں، سچے علماء۔ اس لیے علم علماء سے حاصل کرو، سچے علماء سے حاصل کرو، خالص سنت کے علماء سے حاصل کرو۔ ایک طبقہ بین بین والا بھی ہے، معاف کرنا مجھے، ایک طبقہ بٹوین والا بھی ہے، وہ توحید کی بات کرتا ہے، وہ سنت کی بات کرتا ہے، وہ حق کی بات کرتا ہے، لیکن وہ اس سے کتراتا ہے کہ مشرک کی بات کرے، مشرکین پر رد کرے، بدعات کی تردید کرے، ان فرقوں کی تردید کرے، ان گمراہوں کی تردید کرے۔ جماعت اسلامی کی گمراہیاں نہیں بیان کرنا چاہتا، اخوانیت کی گمراہیاں نہیں بیان کرنا چاہتا، رافضیت کی گمراہیاں نہیں بیان کرنا چاہتا، حسن بننا پر نہیں بات کرنا چاہتا۔ میرے بھائیوں کیوں آخر وہ سوچتا ہے کہ یہ بات اگر میں نے بیان کی تو میدان سے، بازار سے لوگ مجھے باہر نکال دیں گے اور یہ ٹھپا لگا دیں گے، بڑا متشدد ہے، اس کے اتنے سارے فالوور ہیں اور یہ اس کی برائی کر رہا ہے، اس کو اتنے چاہنے والے، اس کو اتنے چاہنے والے، اس کو اتنے چاہنے والے، اور لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو معاف کرنا مجھے، اللہ کا دین سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اللہ کے دین سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں۔ لا عز لنا الا بالاسلام، اسلام عزت کا راز ہے، شان و شوکت کا راز ہے۔ توحید سے عزت نہ ملے، قرآن سے عزت نہ ملے، سنت سے عزت نہ ملے تو کیا ان لوگوں کی پشت پناہی سے عزت مل سکتی ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام خواص کو، عوام کو، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز نوجوانوں کو، شباب کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کیا ہے، علماء کون ہیں، نااہل کون ہیں، جہلا کون ہیں، منحرفین کون ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔